ٹاپک کافی ڈیلے ہو چکا ہے تو میں اب ڈائریکٹ چاہوں گا کہ عثمان بھائی اپنی بات کا آغاز کریں اور ہم سب کو جو ہے اس حوالے سے گائیڈ کریں. عثمان بھائی. اچھا سب سے پہلے تلاوت پہ کلام پاک کے لیے بلال بھائی کو دعوت کروں گا سر سے تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. Over to you, Usman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اسٹوڈنٹس ایک مرتبہ ٹاپک کا انٹروڈکشن تو کروا دیا جی عبداللہ نے آپ کو. بس اس حوالے سے میری یہ کوشش ہوگی کہ ہماری ڈسکشن 2 وے ہو, اس کا فائدہ زیادہ ہوگا کیونکہ ابھی میرے پاس صرف 25 منٹ ہیں اور 25 منٹ کے بعد میں نے نکلنا ہے. میرپور میں ایک سیشن میں پہنچنا ہے. اب 25 منٹ میں جو ٹاپک دیا وہ تو بہت بڑا ہے, بس اس کے اوپر کچھ بنیادی اصولی اور آپ کہیں کہ بیسک ہم کنسیپچول ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے 2 وے ڈسکشن ہو جائے گی تو انشاءاللہ فائدہ ہے, ورنہ تو 1 وے بھی کی جا سکتی ہے, مسئلہ نہیں. 2 وے کا میں آغاز کرتا ہوں, بلکہ جو گفتگو کا آغاز ہے میں ایک سوال سے کرتا ہوں اور آپ کوشش کریں کہ پارٹیسپیٹ کریں. کل میرا کوٹلی یونیورسٹی میں بی ایس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سیشن تھا. مجھے پروفیسر صاحب نے کہا کہ نا یہ بچے سوال نہیں پوچھتے. تو میں نے بڑی کوشش کی, آدھا گھنٹہ میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, میں نے بڑی کوشش کی وہ مجھ سے سوال کر لیں جو میں نے جس موضوع میں گفتگو کی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی اور انہوں نے سوال نہیں کیا مجھ سے. پھر میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جیسا میں نے سنا تھا ویسے ہی پایا آپ کو, ماشاء اللہ آپ سوال نہیں کرتے. لیکن اسلام آباد کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ سوال. ابھی میرا سیشن تھا 1.5 ہفتہ پہلے یو سی پی میں, یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. یو سی پی میں سیشن تھا آدھے گھنٹے کا, اور آدھے گھنٹے کے سیشن کے بعد 20 منٹ کوشچن آنسر, اور 20 منٹ کوشچن آنسر کے بعد ان کے سوال ختم نہیں ہو رہے تھے. وہ ابھی کلاس سٹارٹ ہو گئی تھی تو مجھے جانا پڑا, ورنہ تو وہ سوال بھی ختم نہیں ہوتے. کراچی کے اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں. صحیح میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ آپ ان سے سوال کرتے ہیں, یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں, ورنہ یہ میرے ٹاپک سے متعلق بات نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جیسے اس سے نا برین اسٹارمنگ ہوتی ہے, اس سے فائدہ ہے, لرننگ زیادہ ہو جاتی ہے, انوالومنٹ ہوتی ہے, 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے, تو اس کا میکسیمم فائدہ ہو جاتا ہے, میکسیمم آؤٹ پٹ ہے اس کا. تو میں ایک سوال کرنے لگا, اس کا جواب آپ میں سے جو دینا چاہے لازمی پارٹیسپیٹ کرے. اور سوال کا آغاز, سوال جو میں کر رہا ہوں گفتگو کا آغاز اس سوال سے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی با مقصد گزر رہی ہے؟ سمپل سا کوسچن. کیونکہ آپ نے جواب دینا ہے تو پھر میں نے آپ کے ساتھ اس کے اوپر کاؤنٹر کوسچن کرنا ہے کہ آپ کے جواب, آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا اپنے جواب کو. یہ سوچ لیجیے گا تو کہیں بھی گھر آپ نے. میرے مطابق ہم بامقصد زندگی نہیں گزار رہے, دنیا کے پیچھے ہم, ٹھیک ہے, اور آخرت کی تیاری. نہیں, یہ جو ہم ہے نا, ہم میں آپ نے سب کو ایک شامل کر لیا. اب یہ مناسب ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جو بھائی بیٹھے وہ بامقصد زندگی گزار رہے ہو, آپ نے ہم کہہ دیا تو ان کو ساتھ شامل کر لیا. بات کرتا ہوں سر, مجھے لگتا ہے کہ میں جو ہے نا بامقصد زندگی نہیں گزار رہا, دنیا کی دوڑ میں پیچھے ہوں, ٹھیک ہے, اور آخرت کی جو تیاری نہیں کر رہا, کیونکہ موت کا کچھ وقت پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ کب آ جائے, اور اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ پیچھے ہیں. چلے, بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ میں جو کمی ہے اس کا احساس ہو جانا اور پھر اس کا اظہار بھی کر دینا. بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. ہر بندے کے اندر اتنی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی کمی کو فائنڈ آؤٹ کرے, اس پہ نظر رکھے اور پھر اس کا اظہار بھی کر دے. جب تک آپ اپنی کمی کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر پاتے اور پھر اس کا اظہار اپنے مینٹور کے سامنے نہیں کرتے
काउंसलिंग नहीं हो सकती, इस्लाह नहीं हो सकती, तज़किया नहीं हो सकता। और तज़किया अंबिया के कामों में एक बड़ा काम था जो वो किया करते थे, तज़किया। चलें, इसके अलावा कोई और भाई आप में से कोई समझता है कि आप बामकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं? एक भाई ने जवाब दिया, इसके अलावा किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरी बहनें भी पार्टिसिपेट कर सकती जी जी प्लीज़ आप। बात वही वाली है, लेकिन अगर एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मकसद हमारा दुनिया जो है, मकसद तो कोई ना कोई है, शिया का वो दुनिया है। लेकिन मतलब आप समझते हैं कि आपने चाहे दुनिया को ही मकसद बनाया, तो एक बामकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे दुनिया आपका मकसद है, ये आप कहना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, अब अगली बात गौर से समझने और सुनने वाली है कि बामकसद ज़िंदगी किसे कहा जाएगा, किस इंसान की ज़िंदगी को बामकसद ज़िंदगी कहा जाएगा। इससे पहले इस बात को समझिएगा, क्या कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का एक मकसद तय करे और उसके बाद उसको अचीव कर ले, और अचीव करने के बाद वो खुश होगा या गमज़दा होगा? खुश होगा। उसको मोटिवेशन मिलेगी या वो डिमोटिवेट होगा? मोटिवेशन, उसे खुशी मिलेगी या वो स्ट्रेस में या एंग्जाइटी में जाएगा? खुशी मिलेगी। तो फिर क्यों दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के इंसान जिनके पास बज़ाहिर सब कुछ और अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले सुसाइड करते हैं? और सुसाइड रेशो में देखा जाए पर कैपिटा इनकम, जापान की पर कैपिटा इनकम समझते हैं ना, परचेजिंग पावर पर्सनल लेवल पे जब उसको कैलकुलेट किया जाता है तो पर कैपिटा इनकम जापान की सबसे ज़्यादा है, और उसके बावजूद सुसाइड रेशो भी सबसे ज़्यादा। डेथ सेंटर है, डेथ सेंटर का मतलब होता है कि वो जाते हैं और जाके पैसे देते हैं, और पैसे देके कहते हैं हमें मार दो और ऐसे मारो कि हमें तकलीफ कम से कम हो। कंसल्टेंट बैठे हैं वहाँ पे, जिनसे जाके कंसल्ट करता है बंदा कि मैंने मरना तो कौन सा तरीका मैं अडॉप्ट करूँ मरने का जिसमें मुझे तकलीफ कम हो। अल्लाहु अकबर। अब बात समझ रहे? तो सर अगर दुनिया ही मकसद था तो उन्होंने अचीव कर लिया, तो उसके बाद सुसाइड क्यों? इसका मतलब है वो हकीकी नहीं था, वो फितरी मकसद नहीं था, वो ऑब्जेक्टिव मकसद नहीं था, वो सब्जेक्टिव था। और सब्जेक्टिव हम सब का अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है। यहाँ पे अलाइन करनी है एक चीज़ और एक बात, क्या? एक है विजन ऑफ लाइफ और एक है पर्पस ऑफ लाइफ। इन दोनों का फर्क कोई मुझे बता सकता है? तो वे कम्युनिकेशन मैंने शुरू में इसलिए कह दिया था, खामोश होकर से सुनना नहीं है, सिर्फ मेरी बात से इत्तेफाक ही नहीं करना, इख्तलाफ का हक है। इनका पाकिस्तान में है, इस्लाम का हक है, जमहूरियत है, इस्लाम का हक है, सही कह रहा हूँ ना? आपका इतना ज़रूरी नहीं इत्तेफाक करें जी। विजन तो वो जगह ना सर। अब देखिए, जहाँ पे आपको कहा जाता है इख्तलाफ नहीं करना, वहाँ पे आप करते, और जहाँ पे कहा जाता है इख्तलाफ करो, वहाँ पे करते कोई नहीं। और अगर इख्तलाफ करो मेरी बात से, विजन में, विजन ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ में क्या फर्क है? अगर आज की इस नशिस्त में मुझे सिर्फ ये बेसिक बात भी समझ आ जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। विजन ऑफ लाइफ एंड पर्पस ऑफ लाइफ कोई भाई बता दे जी, आप बता दें। सर पर्पस हमारा दुनिया में ये है कि अल्लाह को खुश करना, उनकी पता ही बातों पे अमल करके ज़िंदगी गुजारना। और हमारा पर्पस आजकल ये है कि हमें बस दुनिया में तरक्की लेनी है। पर्पस एक ही है, विजन, इसको विजन की भी है गोल के, टारगेट के, मकसद के, हदफ बस के। दुनिया की ज़िंदगी गुजारनी और इसको बस इसके साथ। ठीक जी, आप सर जो विजन होता है बेसिकली वही पर्पस होता है। जो विजन होता है वही पर्पस होता है, ठीक है। और कोई भाई? सर विजन मेरे ख्याल से जो हमारा आखिरी का मकसद जो गोल है ना वो है, वो जो पर्पस है जो हमारी ज़रूरियात के मुताबिक जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है ना उस चीज़ को हम कर सकें। आप ये एक ब्रॉड टर्म है जो जिसको अचीव करने के लिए पर्पसेस होते हैं। पर्पसेस एक स्पेसिफिक थिंग है, ठीक है, जिसके जरिए आप ये तक पहुंचते हैं। ठीक। चलिए मैं इसका फ़र्क बयान कर देता हूँ और कर देता हूँ जो मैंने एक सीनियर स्पीकर से और मेंटोर से और स्पीकर से सुना और ट्रेनर से सुना। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? जो तयशुदा है और वो ऑब्जेक्टिव है और वो आपके दुनिया में भेजने का जो मकसद है उसको आप पर्पस, मैंने पर्पस का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया है कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा वो असल में आपका पर्पस है। और विजन क्या है? हर इंसान का विजन दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। विजन सब्जेक्टिव है, पर्पस ऑब्जेक्टिव है। पर्पस में कोई इख्तलाफ नहीं, किसी में तब्दीली नहीं।
کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن ویژن میں آپشن ہے. آپ کا ویژن ان کے ویژن سے چینج ہو سکتا ہے، اور ان کا ان سے چینج ہو سکتا ہے، ان کا ان سے چینج ہو سکتا ہے، اور جتنے بیٹھے ہیں سب کا ایک دوسرے سے چینج ہو سکتا ہے، لیکن پرپس سب بیٹھے سب کا ایک ہے. پرپس وہ جس کے لیے اللہ نے بھیجا، اور ویژن وہ جو ہم خود اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی خواہش کی بنیاد پہ بناتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو؟ اب اگلی بات سنیے. کامیاب اور پرسکون زندگی اور خوشی اور راحت اور سیٹسفیکشن تب حاصل ہوگی جب الائن ہوگا آپ کا ویژن آپ کے پرپس کے ساتھ. یہ بات سمجھ رہی ہے؟ ہمارا پرپس ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، ہمارا ویژن ایک سائڈ پہ ہوتا ہے. جب یہ دونوں الائن ہوں گے تو پھر سر اچیومنٹ کے بعد آپ نیکسٹ اچیومنٹ کی طرف جائیں گے، اچیومنٹ کے بعد آپ سوسائڈ کی طرف نہیں جائیں گے. کیوں؟ وہ اچیو کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اچیو کرنے کے بعد بھی وہ جو میرے اندر ایک بے چینی ہے وہ کیوں ختم نہیں ہوگی، وہ کیسے ختم ہوگی؟ اور پھر اس کی انتہا کہاں پہ ہوتی ہے؟ اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے، اینگزائٹی، اور اس کے بعد اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے؟ سوسائڈ. لیکن جب آپ کا ویژن الائن ہو جائے گا آپ کے پرپس کے ساتھ تو پھر اچیو کرنے کے بعد آپ کی موٹیویشن کا لیول کیا ہوگا؟ بڑھے گا، اور پھر آپ نیکسٹ ویژن کی طرف، نیکسٹ گول کی طرف، نیکسٹ ٹارگیٹ کی طرف آپ اسٹرگل کریں گے، کوشش کریں گے اور محنت کریں گے. جو مجھے بھائی نے ٹاپک دیا کہ ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کو سمجھیں اس اعتبار سے کہ ہمارے لیے وہ موٹیویشن بنے، اور ہم اس کو موٹیویشن اور اس کو بیس اور اس کو بنیاد بنا کے سوسائٹی میں چینج لا سکیں. اب سوسائٹی میں چینج لے کر آنا یہ کیا ہو گیا؟ ایک آپ سمجھیں گے یہ آپ کا ایک لانگ ٹرم گول ہو گیا، یا آپ کا ایک ویژن ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کا ایک ویژن ہو گیا. اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے کچھ اسکل سیٹ چاہیے، بالکل چاہیے. تبدیلی چاہتے ہیں، معاشرے میں چاہتے ہیں، تو معاشرے میں تبدیلی یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ ایک لانگ ٹرم گول یا ایک ویژن، کچھ بھی اس کے لیے لفظ استعمال کر لیں. لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے کچھ اسکل سیٹ چاہیے. کچھ کوئی بتا سکتا ہے وہ اسکل سیٹ کیا کیا ہو؟ وہ ٹریٹس، وہ کیریکٹرسٹکس، وہ خصوصیات کیا کیا ہوں، وہ اسکلس کیا کیا ہوں جس سے آپ اپنے اس الٹیمیٹ ویژن کو اچیو کر سکیں. سر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ایم فل چاہیے نا، ایم فل کے بغیر پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ملے گا؟ نہیں مل سکتا. تو کون سی ایسی خصوصیات ہیں جن کی بیس پہ آپ تبدیلی لا سکتے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں؟ تو وہ مجھے کچھ اگر آپ کے جو ذہن میں بتا دیں، ورنہ میں تو شیئر کروں انشاءاللہ آپ کے ساتھ. سر سب سے بڑا چینج تو اپنے اندر ہی ہے، باقی سارا میں نے کہا تھا مجھے خلافت قائم کرنی ہے، پہلے اپنے اوپر خلافت قائم کرنی ہے. یہ آپ نے ایک اوپن سٹیٹمنٹ دی ہے. میں خاص وہ کیریکٹرسٹکس، ان خصوصیات، ان اسکل سیٹ کی بات کر رہا ہوں جو چاہیے. یہ تو ایک اجمالاً ایک اوپن سٹیٹمنٹ ہے. جی اس کے علاوہ قرآن و سنت پر عمل کریں. صاحب کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی وجہ سے لوگ مائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا کردار اور اس کا اخلاق. ٹھیک ہے، دو باتیں ہوگی. آپ نے اتباع کی بات کی، قرآن و سنت کے مطابق زندگی ہو. ٹھیک ہے، آپ نے کہا اپنی خود شناسی، کامل ایمان ہونا چاہیے، جس جو بھی کام آپ کر رہے ہیں کامل ایمان ہونا چاہیے. جو بھی آپ چینج لانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سر دوسری چیز ہے کہ نا دیکھیں، اگر ہمیں ایگزامپل سے دوں گا، اگر ہمیں پتہ ہے کہ زہر ہماری جان لے گا، ہم کبھی اسے نہیں کھائیں گے. جب تک ہم سوسائٹی میں یہ چیز لوگوں کو نہیں بتا دیں گے کون کون چیزیں ہمارے لیے خطرناک ہیں، ہمارے لیے خطرہ ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، تب تک لوگ اسے چھوڑیں گے. اور جب تک لوگوں کو یہ چیزیں دکھائیں ہو دیں گی، سب زہر کپڑا تو کوئی کھاتا نہیں کہ یہ کرنا ہے. اسی طرح جب ان کو وہ چیزیں پتہ چل جائیں گی تو لوگ چینج نہ کریں. اور کوئی بھائی لاسٹ ایک میں آپشن دے دیں تو اور کوئی کرنا چاہے پھر اس کے بعد کوئی بتانا چاہے یا ویلیو ایڈ کرنا چاہے تو کر لے، پھر میں انشاءاللہ اس کے ساتھ. جو ہمارے حقیقی مقصد ہے، جیسے کہ جو ہے جو سب کا سیم ہے اور وین سب کا ڈفرینٹ ہے، تو ہمارے پاس اپنے وین کو اپنے پرپس تک پہنچانے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہمارے پاس دین کا علم ہے. اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک. اور موسٹلی جب بھی کوئی سوسائٹی کی طرف بڑھتا ہے تو اسی لیے بڑھتا ہے کہ اس کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا. دین سے دوری مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے. جب انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے اور سب سے بڑھ کے جب اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ سوسائٹی. ٹھیک ہے، آپ نے اس میں دو باتیں کی، ایک آدمی کا علم اور ایک آدمی کا دین سے دوری. اچھا، ضروری نہیں ہے جس کے پاس علم ہو وہ دین کے قریب ہو. نہیں سر،
ضروری نہیں کہ دین کا علم بھی ہو اور وہ دین کے قریب، بہت سے ایسے ہیں دین کا علم ہے قریب نہیں ہے. تو دین کے علم کو انٹرنلائز کر لینا اس کو آپ دین کے قریب کرے گا. علم کو انٹرنلائز کرنا. اچھا اب یہ شاید تھوڑی سی مشکل ٹرم ہو یا نئی ٹرم ہو یا ٹیکنیکل ٹرم ہو آپ کے لیے، میں اس کو آسان کروں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اس ٹائم دو طرح کے سوسائٹی میں، پوری دنیا میں دو طرح کے مسلمان ہیں، دو کیٹیگریز ہیں، دو ٹائپس ہیں مین میجر. ایک بائی چانس مسلم اور دوسرے بائی چوائس مسلم. ایک بائی چانس اور دوسرے بائی چوائس. جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی نا تو پھر اگلی بات سمجھانا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. بائی چانس والے کون سے ہیں؟ جو کہتے ہیں ہم اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ ہمارے ماں مسلمان ہے، ہمارا باپ مسلمان ہے، ہم قوم قبیلہ جس میں پیدا ہو گئے اور جس سوسائٹی میں جس معاشرے میں پیدا ہو گئے کیونکہ یہ مسلمانوں کا ہے تو اس وجہ سے ہم بھی. یہ کون سے والے ہیں؟ بائی چانس. اور یہ بائی چانس والے، بائی چانس والے. اور دوسرے کون سے؟ بائی چوائس. بائی چوائس والے آپ سمجھیے گا. بائی چوائس والوں کی پوری سوچ کو میں ایک جملے میں عرض کرتا ہوں. بائی چوائس والے جو مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم اس وجہ سے مسلمان ہیں کیونکہ پوری دنیا کے تمام ادیان میں صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو حق اور سچ ہے. اور ان کے اس جملے کے پیچھے آرگومنٹس ہیں، دلائل ہیں اور ریفرنس ہوتا ہے، صرف جملہ نہیں ہوتا. یہ بات سمجھیں. بائی چانس اور بائی چوائس والے میں فرق سمجھ لیا. اچھا اب اگلی بات سمجھیے گا. بائی چانس والے کے اوپر پریشانی، مصیبت، اذیت، تکلیف آتی ہے، آزمائش، امتحان آتا ہے تو اس کا رد عمل اور ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اور بائی چوائس والے کے اوپر جب پریشانی، آزمائش، تکلیف، مصیبت آتی ہے تو اس کا ریئیکشن اور رد عمل کیا ہوتا ہے. ان دونوں پہ میں آپ کو دو کیس اسٹڈیز بتا دوں. آواز نہیں آ رہی. اچھا پہلے میں بتا دیتا ہوں بائی چوائس. آپ نے دیکھا کہ غزہ ایک خاص خطہ ہے، ایک خاص علاقہ. اس میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً 450 دن، 1.5 سال کا عرصہ، 1.5 سال سے بھی زائد کا عرصہ، 1.5 سال کے قریب کا عرصہ جنگ رہی. جی 15 ماہ. اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ جن کا بچہ شہید ہو رہا ہے اس کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور ان کے سامنے ہو رہے ہیں. ہم تصور نہیں کر سکتے جو ظلم ان کے ساتھ ہوا اور ان کی عورتوں کے ساتھ ہوا، ہم تصور نہیں کر سکتے. ان کے بوڑھوں کے ساتھ ہوا، ان کے جوانوں کے ساتھ ہوا، ہم تصور نہیں کر سکتے. اور وہ اس کیفیت میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. کتنا بڑا جملہ ہے، الحمدللہ علی کل حال. میں اس حال میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. ان کا یہ جملہ سن کے نا صحابہ کے واقعات یاد آ جاتے ہیں. ان کا یہ جملہ سن کے صحابہ کے واقعات یاد آتے ہیں کہ صحابہ کے ایمان کا لیول کیسا تھا. اچھا وہ یہ کون سے والے ہیں؟ تکلیف آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی تو بائی چوائس والے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زبان سے اس کیفیت، اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا ہوا. اور وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا دوسرے کون سے تھے؟ بائی، اب اس کا بھی میں واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو. سوشل میڈیا میں ایک بہت بڑا نام ہے کیسر احمد راجہ. اب بائی چانس والے جو ہے نا اس کا میں واقعہ سنانے لگا ہوں. سوشل میڈیا پہ کیسر احمد راجہ ایک نام ہے بڑا، سنا آپ نے؟ سنا؟ تو لاہور میں ہوتے ہیں کیسر احمد راجہ، تو ہماری ملاقات اکثر چیزوں پہ مشاورت مجھ سے رہتی ہے. تو کیسر احمد راجہ کو سے میٹنگ تھی ایک ہماری، تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اپنا پرسنل ایک انہوں نے ایکسپیرینس شیئر کیا. کہنے لگے اسلام آباد میں مجھے ایک فیملی نے انوائٹ کیا کہ ہماری جو بیٹی ہے نا یونیورسٹی گوئنگ ہے اور وہ ایتھیسٹ ہو گئی. ایتھیسٹ سمجھتے ہیں؟ ایتھیسٹ ہو گئی. اس کو آ کے سمجھائیں، اس کو ذرا اس کے ساتھ اس کے کچھ سوالات اس کے جوابات دیں. کہنے لگے میں چلا گیا اس کے ساتھ. اب ان کے گھر گیا، ساری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بچی بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو گفتگو جب شروع ہوئی تو نا اس نے سوالات شروع کر دیے. اس بچی نے سوالات شروع کر دیے کہ میرا یہ سوال ہے، کیسے میرا یہ سوال ہے، میرا یہ سوال ہے، یہ سوال ہے. 5 6 8 10 سوال جو اس کے ذہن میں تھے سارے اس نے پھینک دی، کر دی. تو کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا بیٹا میں آپ کے سارے سوالات کے جوابات دوں گا لیکن پہلے میرا ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب دو. تو کہنے لگے جی کیجیے. تو
یہ کہنے لگے, میں نے اس سے سوال کیا کہ بیٹا آپ 22-23 سال مسلمان رہی ہو, آپ 22-23 سال مسلمان رہی ہو اور 22-23 سالوں کے بعد آپ نے اسلام کو چھوڑا اور آپ نے مذہب کا انکار کیا, خدا کا انکار کیا. تو یہ جو 22-23 سال کے بعد آپ نے ایک یو ٹرن لیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے وہ وجہ بتاؤ, اس کے بعد میں آپ کے سارے سوالات کے جواب دوں گا. اچھا, اب وہ جو وجہ تھی نا, وہ وجہ کیا تھی؟ وہ اصل میں اس کا روٹ کاز تھا. اگر وہ روٹ کاز پتہ چل جائے آپ نے ڈائگنوز کر لیا مسئلے کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اصل چیز تو ہوتی ہے ڈائگنوز کرنا. تو کہنے لگے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے میں اسے یہ سوال پوچھا, تو وہ کہنے لگی میں فیملی کے سامنے جواب نہیں دے سکتی. کہنے لگی میں فیملی کو آپ چلے جائیں, فیملی چلے گی, اب وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ مجھے بتانے لگی, افسوس کے ساتھ بھی اور معذرت کے ساتھ بھی مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے, حالانکہ میری بہنیں یہاں پہ موجود ہیں. تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں ایک لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی, میرا اس کے ساتھ تعلق تھا, میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی, اور میں نے اس سے شادی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی, اور میں نے روزے رکھے, اور میں نے نوافل پڑھے, اور میں نے یہ ساری عبادات کی, لیکن اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی تو میں ایتھیسٹ ہو گئی. سبحان اللہ, عجیب بات ہے کہ اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی تو ایتھیسٹ ہو گئی. تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے, لوجک کیا ہے؟ لوجک کبھی بھی میں نہیں فائنڈ آؤٹ کر پایا. تو کہنے لگی اگر خدا ہوتا تو میری دعا قبول ہوتی, اگر خدا ہوتا تو میری دعا قبول ہوتی اور اس لڑکے کی شادی میرے ساتھ ہوتی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کا بائی چانس والا مسلمان یہ کیا چاہتا ہے کہ میں زندگی ویسے نہ گزاروں جیسے خدا کی چاہت ہے, بلکہ وہ آج کا بائی چانس والا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ خدا وہ کرے جو میری چاہت ہے, نہ کہ میں وہ کروں جو خدا کی چاہت ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. بائی چانس اللہ کیا کہتا ہے؟ دعا مانگوں تو کیا ہونی چاہیے؟ لازمی قبول ہونی چاہیے, کیونکہ میں نے مانگ لی ہے نا, کیونکہ میں نے مانگ لی لازمی قبول ہونی چاہیے. اور یہ بہت سے ابھی تھا ادھر یونیورسٹی میں القادر میں, تو وہاں پہ لڑکی کا یہ سوال پروفیسر صاحب نے شیئر کیا. یو سی پی میں کوشچن آنسر سیشن میں نے بتایا چل رہا تھا, تو ان کوشچن آنسر سیشن میں یہ سوال کہ دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی. اب یہاں پہ سمجھیے گا, اگر دین کو سمجھا ہوتا اور انٹرنلائز کیا ہوتا اس علم کو جس کے اوپر آپ نے کلیم کیا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں, آپ نے کلیم ہے, انٹرنلائز نہیں کیا اسلام کیا ہوتا, تو کبھی بھی دعا قبول نہ ہونے کی بنیاد پہ آپ اسلام کا انکار نہ کرتے. تو آپ کے سامنے میں نے دو واقعات رکھے ہیں, ایک بائی چانس والوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے, دوسرا بائی چوائس والوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے. بائی چانس والوں پہ میں اس کو آسان کر کے ایک جملے میں اس کو مکمل کرتا ہوں بات کو. جب بائی چانس والوں پر تکلیف, مصیبت, اذیت آتی ہے, پریشانی اور امتحان میں جاتے ہیں, تو وہ اپنے مذہب کا, اپنے دین کا, اپنی آئیڈیالوجی کا انکار کر دیتے ہیں. اور جب بائی چوائس والوں پر آتی ہے, بائی چوائس والوں پر آتی ہے, تو ان کا تعلق ان کے رب کے ساتھ مزید مضبوط ہو جاتا ہے, عقیدہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے, نظریہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھنا بنیادی بات تھی آپ کے سامنے, اس وجہ سے میں نے رکھی کہ دنیا میں دو کیٹیگریز ہیں. اب مجھے ابھی جواب نہیں چاہیے, آپ تنہائی میں بیٹھ کے خود سے یہ سوال کریں, آپ بائی چانس والوں میں ہیں یا بائی چوائس والوں میں ہیں. اب ان ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو بہت آسان ہے, بتا دوں. میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا بائک پہ لاہور مین روڈ پہ, چند سال پہلے کی بات ہے. میٹنگ کر کے آ رہا تھا, مجھے جلدی تھی, تو بس جلدی تھی تو مجھے رات کا ٹائم تھا تو پتہ نہیں چلا. بہرحال بائک سلپ ہوئی, جب 70-80 کی سپیڈ پہ بائک تھی, اور جب بائک سلپ ہوئی نا اور میں گرا ہوں مین روڈ پہ, تو میرے ہاتھ پہلے لگے. اچھا, جب میں گرا ہوں نا تو وہ تو نینو سیکنڈز ہوتے ہیں جب وہ عمل ہوتا ہے, تو آپ کو یاد بھی, آپ نے کرنا کیا, آپ کو نہیں اس ٹائم پتا ہوتا کیا کرنا ہے. اچھا, جب میرے ہاتھ لگے نا تو مجھے پتا ہے میری زبان سے کیا الفاظ ادا ہوئے, میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا, نہیں مجھے پتا ہے. اچھا, کیا ان لمحات میں جب سیکنڈز کا بھی نہیں بلکہ نینو سیکنڈز میں کام چل رہا ہوتا ہے, تو کیا آپ سوچ کے الفاظ ادا کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ لیں میری؟ اچھا, اب غور سے سن لیجیے گا, اس بات کو سمجھ لیجیے گا. اچانک کوئی تکلیف, مصیبت, پریشانی جب آپ پہ آتی ہے, تو آپ کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے جو جہاں پر ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو یہاں پر ہوتے ہیں.
اس لیے ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے لاہور ایمرجنسی میں ان کی لائف تبدیل ہوئی، داڑھی ٹوپی تسبیح تلاوت ذکر سارا کچھ. تو میں کہا ڈاکٹر صاحب ایسی تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہنے لگے روزانہ کئی مسلمان میرے ہاتھ پہ مرتے ہیں، کئی مسلمان مرتے ہیں ایمرجنسی میں نا، کئی مسلمان مرتے ہیں. لیکن کہہ رہا کہ اس چیز نے مجھے اتنا نہیں ہلایا کیونکہ ہم تو روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مر رہے مسئلہ نہیں، لیکن مجھے اس چیز نے ہلایا کہ بہت سے مسلمان مر رہے ہوتے ہیں اور ان کی زبان سے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، ان کی زبان سے گانے کے الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کی زبان سے دنیا کی اور گھر والوں کی محبت کے الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں. کہنے لگے 100 میں سے مشکل سے 100 مسلمان فوت ہوتے ہیں تو مشکل سے ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جس کی زبان سے کلمہ ادا ہو. ہم سب چاہتے ہیں نا کلمہ ادا ہو، تو ساری زندگی گانے سن کے آخری لمحات میں کلمہ کیسے نصیب ہوگا؟ ساری زندگی نبی کے دشمنوں کے مطابق زندگی گزار کے نبی پہ درود شریف پڑھنا آخری ٹائم پہ کیسے نصیب ہوگا؟ اور اللہ کے نبی کو قبر میں کیسے پہچان پائیں گے جب ساری زندگی نبی کے دشمنوں کے طریقوں کے مطابق گزاری ہوگی؟ تو بنیادی بات اب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جب مجھے کوئی اذیت پہنچتی ہے تو میری زبان سے کیا لفظ ادا ہوتا ہے، مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میری زبان سے نہ چاہتے ہوئے انکانشیسلی کون سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، وہی الفاظ ہیں جو میرے دل میں ہیں. تو پھر میں فیصلہ کر سکتا ہوں میں بائی چانس والوں میں ہوں یا بائی چوائس والوں میں ہوں. تو بائی چانس سے بائی چوائس تک پہنچنے کے لیے ایک سفر ہے، اس کو طے کرنا ضروری ہے. اور اس سفر کو طے کرنے کے بعد آپ جس پہ پہنچیں گے نا اس مسلمان کو شعوری مسلمان کہا جاتا ہے، جو بائی چانس مسلمان والی کیٹیگری سے سفر کرتے ہوئے کہاں پہ پہنچتے ہیں؟ بائی چوائس والے میں. تو یہ بائی چوائس والا جو مسلمان ہے یہ شعوری مسلمان ہے. اور صحابہ کی ساری جماعت بائی چوائس والے تھے، بائی چانس والے نہیں تھے. انہوں نے صرف دین کا علم حاصل نہیں کیا تھا، اس کو انٹرنلائز بھی کیا تھا. اس کے اوپر اتنا شرح صدر ہو جانا اللہ اکبر کہ اس کے لیے اپنی جان دے دینا، اس نظریے کے لیے اپنی جان دے دینا. جب تک انٹرنلائز نہیں ہوگا تو آپ اپنے اس عقیدے اور نظریے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ سر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جب تک انٹرنلائز نہیں ہوگا آپ نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. تو بنیادی بات یہ تھی کہ ہم نے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، اور معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کون سا اسکل سیٹ چاہیے. تو اس میں اگر ہم آپ کے سامنے سیرت اور سیرت میں خاص طور پہ آپ کی پہلے 13 سال کہاں پہ گزرے ہیں؟ مکہ میں نا. تو مکہ میں پہلے 13 سال کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے 13 سال میں آپ علیہ السلام کے 3 مین کام تھے جو آپ نے کیے ہیں. 3 مین کام ہیں پہلے 13 سالوں کے، اس کا کرکس ہے 3 کام. پہلی چیز تھی آپ علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے، دعوت ایمان. ہم اس کو دعوت ایمان کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کی پریچ ہے، تبلیغ ہے نا. کس کی؟ جو نظریہ تھا اور جو عقیدہ تھا. ہم اس عقیدے کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ایمان. ایمان ایک ٹرم ہے جو کہ اسلامک ٹرمنالوجی میں ہے، تو ہم اس کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ عقیدے اور نظریے کی پریچ تھی. اور عقیدے اور نظریے کی پریچ کے لیے اللہ اکبر نبی کا ایمان اپنے عقیدے اور نظریے پہ کتنا ہوتا ہے؟ غیر نبی اس کو تصور نہیں کر سکتا. اس لیے نبی کا ایمان اور غیر نبی کا ایمان کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ نبی کا ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے تو انبیاء کے واقعات جو قرآن نے بیان کیے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرائے جا رہے ہیں، اور جب آگ میں انہیں پھینکا گیا نا، آگ میں پھینکا گیا تو جب ہوا میں تھے. اب دیکھیں یہ کتنا تھوڑا سا ٹائم ہے کہ آگ اور جو پھینکا جانا ہے اس کے درمیان کا جو ٹائم ہے جو ٹریول کر رہے ہیں وہ ہوا میں ہیں. تو فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کی مدد کے لیے، بتائیں. تو کہنے لگے اللہ دیکھ رہا ہے، میں چاہتا ہوں اللہ خود میری مدد کرے، مجھے فرشتے کی بھی درمیان میں مجھے انٹرفیرنس قابل قبول نہیں ہے. پھر اللہ نے خود ڈائریکٹ حکم دیا آپ کو کہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی. اب دیکھیں ایمان کا لیول کیا ہے. اور کسی عام مسلمان میں اگر یہ حالات ہے اور فرشتہ آ جائے ہوں گے یار یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے، فرشتہ آ گیا تو مدد لے لوں. لیکن نبی کے ایمان کا لیول کیا ہے کہ مجھے فرشتے کی بھی انٹرفیرنس قابل قبول نہیں ہے. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں کس کیفیت میں ہوں، کس حالت میں ہوں، وہ خود میری مدد کرے. یہ تعلق ہوتا ہے جب انٹرنلائز ہو جاتا ہے آپ کا ایمان اور عقیدہ اور نصیحت. تو سب سے پہلے کیا چیز تھی آپ علیہ السلام نے جو فرمائی؟ دعوت. اچھا دعوت دی، ان لوگوں نے قبول کیا، قبول کر کے مسلمان ہو گئے. اب ایمان لانے کے بعد اگلا مرحلہ کیا تھا؟ تزکیہ
मेंटोरिंग, तज़किया। तज़किया के बाद फिर तीसरा मरहला क्या था जो हम चाह रहे हैं, जो टॉपिक इन्होंने मुझे दिया, क्या? तब्दीली, इज्तिमाई तौर पे तब्दीली। और वो क्या थी? वो थी क़ियादत और सियासत। सबसे पहले मरहले में तब्लीग हुई है, दूसरे मरहले में तज़किया हुआ है, तीसरे मरहले में क़ियादत और सियासत हुई है। अगर बगैर तज़किये की सियासत होगी तो फसाद होगा। फिर अपने ज़ाती मकासद को सामने रखा जाएगा, इज्तिमाई मकासद को सामने नहीं रखा जाएगा अगर तज़किया नहीं होगा। सर बात समझ रहे? हमारे सामने वाक़यात है ना, हज़रत उमर फारूक खुद कैसी खुराक खा रहे हैं कि आम सहाबा उस खुराक को अपने गले से नीचे नहीं उतार सकते। और एक अगर ऊंट बैतुल माल का घूम गया है तो अमीरुल मोमिनीन 24 लाख मुरब्बा मील के हाकिम क्या कर रहे हैं? खुद उसे जाके ढूंढ रहे हैं। और अगर कोई औरत रात को परेशान है और उसके बच्चे भूखे हैं तो वो रात को खुद पहरा दे रहे हैं और उनकी भूख का ख्याल कर रहे हैं। तज़किया हुआ था तो ये था ना, वरना तो वो तो 100 या 1000 खुदाम अपने घर के बाहर खड़े करते कि मेरे तक कोई पहुंचे ना। बात समझ आ रही है? ये तज़किया था। तो सबसे पहले है तालीम, जो बहन ने बात की थी, इल्म के बाद अमल तब आता है मेरी बहन जब तज़किया हो जाए। और मैं आखिरी बात दरअसल में, ये टॉपिक तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बात को ख़त्म करता हूँ और एक जुमला अर्ज़ करता हूँ और फिर आपने जो सवाल पूछना मुझसे पूछ लीजिएगा। तरबियत क्या है? हम आमतौर पर ये समझते हैं तरबियत क्या है, मुझे ये पता चल जाए या मैं किसी को ये समझा दूँ, मैं अपने बच्चे को ये समझा दूँ कि बेटा ये गलत है और ये ठीक है, उसे पता चल जाए ये गलत है ये ठीक है। ये हम कहते हैं, इसको क्या नाम देते हैं? तरबियत। हाँ, ये तरबियत नहीं है। अब अगली बात गौर से सुनिएगा। उस बच्चे को अच्छा लगना शुरू हो जाए और बुरा लगना शुरू हो जाए, ये तरबियत है। इल्म का हो जाना और फिर लगना शुरू हो जाना में बहुत बड़ा फर्क है। और ये कब होगा? जब ये कहने वाला बच्चे को उसको खुद बुरा लगता होगा और अच्छा लगता होगा तो होगा। क्योंकि मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, वही बात से निकलती है। ऐलान नबूवत फरमाया तो सबसे पहले क्या चीज़ पेश की है? तुमने मुझे कैसा पाया? 40 साल तुम्हारे अंदर रहा हूँ, 40 साल तुम्हारे अंदर रहा हूँ। और हमें कहा जा रहा है घर में तबलीग कर दी है, घर पे नहीं करनी, बाकी सारी दुनिया में करेंगे। क्यों? बात समझ रहे? घर में नहीं करनी क्योंकि घर वाले तो मेरी सारी बातों को जानते हैं ना। एक सारी दुनिया में करूँगा क्योंकि उनसे तो छुपा हूँ, घर में नहीं करूँगा। और जो शादीशुदा उसे कहा जाए बीवी को समझा रहा है, बीवी को नहीं बाकी सारी दुनिया में समझा लो, बीवी को नहीं समझा सकता। तो बीवी के सामने तो हर राज खुला हुआ उसका, उसे पता है उस चीज़ का। और मेरे नबी की अज़वाज मेरे नबी की कैसी तारीफ़ करती हैं। पहली वही आती है, अब घर तशरीफ़ लाते हैं तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या फरमाती हैं? अल्लाह ताला आपको ज़ाहिर नहीं करेंगे, आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। क्यों? आप तो मदद करने वाले हैं, मस्कीनों का ख्याल रखने वाले, गरीबों की मदद करने वाले, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने वाले। ये जो 3 बातें हैं ना, भूखों को खाना खिलाने वाले, इसमें क्या चीज़ आ रही है कि आपका जो सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट है और इम्प्रेशन है वो बहुत पॉजिटिव है। और जिसका इम्पैक्ट और इम्प्रेशन पॉजिटिव है सोसाइटी पे, अल्लाह उसको ज़ाया नहीं करता। अब कोई सवाल? मैं लेट हो जाऊँगा सर जी, 12 कर लें आप, फिर भी जहन में कोई सवाल हो तो 12 बजे सेशन शुरू हो क्वेश्चन हैं तो सर, पाकिस्तान बनने के बाद हमने देखा बहुत सारी तंजीमें उठी हैं इस्लाम का नाम लेके, लेकिन वक्त के साथ साथ सर वो मतलब जो उनके मेन लीडर थे वो गए हैं तो उसके बाद वो चीज़ नहीं रही। तंजीम इस्लामी हो गई, उसके अलावा मौलाना मौदूदी की तंजीम थी, तहरीक लबैक की मिसाल है, और भी बेशुमार हो गई। तो इसकी वजह बता सकते हैं? इसकी बुनियादी वजह कि आम तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशंस या तंजीम साजी होती हैं, तंजीमें बनती हैं, तो ये जो मैंने 3 स्टेप्स बयान किए ना, वो इन 3 स्टेप्स में से किसी एक को अपना अल्टीमेट विजन बना लेते हैं, जिसको यूवी कहा जाता है, और फिर उसी दायरे के अंदर रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। कुछ तबलीग और तालीम को अपना मकसद बना लेते हैं, वो तज़किये के स्टेप तक जाते ही नहीं है। कुछ सिर्फ तज़किये की बात करते हैं तो तालीम और सियासत की तरफ जाते हैं और क़यादत की तरफ जाते ही नहीं है। और कुछ दोनों पहलों को छोड़ के तीसरे को पकड़ लेते हैं और पहले दोनों से वो गुजरे ही नहीं होते, तो फिर फसाद है, फिर शर है।
کیونکہ ہم نے تو بھائی نے کہا تھا سیرت، تو سیرت میں مجھے 3 چیزیں ملتی ہیں، تینوں کی ترتیب اور ایک سیکوینس، ایک پیٹرن ملتا ہے. تعلیم ہوگی، پھر تزکیہ ہوگا، اور پھر قیادت و سعادت ہوگی، ورنہ فساد ہوگا. کلیئر ہے؟ اور کوئی سوال؟ سر میرا کوشچن تھوڑا سا لمبا ہے. کر لیں. سر یہ ہے کہ جب بھی ہم، جیسے میں نے ابھی کہا کہ سب سے پہلے کسی بھی چیز کی شروعات ہوتی ہے علم سے، تو علم کے لیے علم کے ذرائع کا ہونا ضروری ہے، اور جائز علم کے لیے جائز ذرائع ہونے چاہیے. مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو علم ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ جس رہنما سے ہم علم لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو جیسے کہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں مطلب سوشل میڈیا پہ ہم ایزیلی ہر چیز ہم دیکھ سکتے ہیں علم کے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یہ فتنہ ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہم جو علم دے رہے ہیں وہ مطلب ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ جی میں ساری بات سمجھ. جی تو وہ بتا دیں کہ مطلب اس اسٹیج پہ آ کے ہم سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک مکمل ہو گیا سوال. اس کو میں ایک جملے میں بیان کر دوں، انشاءاللہ امید آپ سمجھ جائیں گے. مزید تفصیل چاہیے ہو تو وہ انشاءاللہ پھر سوال کر لیجیے، پرسنل میں شیئر کر دیجیے گا، میں گائڈ کر دوں گا. آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ کی سوال کا جواب ہے. اس میں صحابہ نے سوال کیا ہے جنت میں جانے والے کون؟ آپ نے فرمایا وہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوں گے. یہ اصولی بات ہے. اس میں نہیں فرمایا کہ دیوبندی جائیں گے، نہیں فرمایا کہ بریلوی جائیں گے، نہیں فرمایا کہ اہل حدیث جائیں گے، نہیں فرمایا کہ تنظیم اسلامی والے جائیں گے، نہیں فرمایا کہ جماعت اسلامی والے جائیں گے، نہیں فرمایا کہ حنفی جائیں گے، نہیں فرمایا کہ شافعی جائیں گے، نہیں فرمایا کہ مالکی جائیں گے، نہیں فرمایا کہ حنبلی جائیں گے، نہیں فرمایا کہ افریقہ والے جائیں گے. میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے. وہ بریلوی ہیں تو وہ جائیں گے، وہ دیوبندی ہیں تو وہ جائیں گے، وہ اہل حدیث ہیں تو وہ جائیں گے، وہ حنفی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، افریقہ والے ہیں، آسٹریلیا والے ہیں، وہ جہاں دنیا کے جس خطے میں بھی موجود ہیں. اصولی بات ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی اور نبی کے اصحاب کے طریقے پر ہوں گے. تو ایک بنیادی اصول اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا. ایک بات. دوسری بات کہ اب ہمیں سورس آپ نے کہا تو ابھی ہمارے پاس ذرائع کون سے ہیں، ہمارے پاس ذرائع کون سے ہیں، ان کے اصول تو سمجھ آ گیا نا آپ کو. اگلی بات ہمارے پاس ذرائع کون سے جہاں سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں. سب سے بڑا سوشل میڈیا ہے نا اس ٹائم، سب سے بڑا سوشل میڈیا. ہم مسائل بھی مفتی گوگل سے پوچھتے ہیں، مسائل بھی اس سے پوچھو. سبحان اللہ. تو پھر مسائل و فساد تو پیدا ہوگا. اب یہاں پہ غور سے بات سنیے گا. میں یہاں پہ بھی ایک اصولی بات بتاؤں گا، پھر بات کو ختم کروں گا. امید انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے. صحیح بخاری شریف. اور بھی جو کتابیں ہیں احادیث کی وہ ساری بہترین ہیں، محفوظ ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ قبولیت اللہ کے ہاں جس کتاب کو حاصل ہے وہ صحیح بخاری ہے. اچھا صحیح بخاری کی بہت سی وجوہات ہیں اس کی قبولیت کی. ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک حدیث جب لکھی جاتی تھی نا تو لکھنے والے امام بخاری کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے غسل کرتے تھے، اور غسل کرنے کے بعد دو نفل پڑھتے تھے، استخارہ کرتے تھے، پھر شرح صدر ہوتا تھا، پھر اس حدیث کو لکھتے تھے. تو اس کا مطلب ہے جتنی 1000 حدیثیں ہیں اتنی 1000 مرتبہ غسل ہے، اتنی 1000 مرتبہ نوافل ہے، اور اتنی 1000 مرتبہ استخارہ ہے اس کے بعد لکھی ہے. یہ ایک وجہ ہے اس کی قبولیت کی. دوسری بڑی بنیادی ایک اور وجہ بتاؤں. وہ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی میل کا سفر کرتے تھے. جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ وہاں پہ ایک شیخ ہے ان کے پاس یہ حدیث موجود ہے، سفر کرتے تھے اس کے حصول کے لیے. اچھا جب جاتے تھے پھر دیکھتے تھے کہ جس میں حدیث لینی ہے یہ سچا ہے کہ نہیں، یہ امانت دار ہے کہ نہیں، یہ صادق ہے، امین ہے کہ نہیں. اور وہ جتنے انہوں نے اصول بنائے ہوتے اس کے اوپر اس اسکیل پہ اس کو پرکھتے تھے، اور وہ اگر اترتا تھا تو اس سے لیتے تھے. میں اب ایک واقعہ بتانے لگا ہوں. انہوں نے کئی میل کا سفر کیا اور میل کا سفر کر کے اس شخص کے گھر پہنچے جس سے حدیث لینی تھی. تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ وہ باغ میں گئے ہیں گھوڑے کے ساتھ، گھوڑے کو چرانے کے لیے یا اس کے کھانے کی ترتیب بنانے کے لیے گھوڑے کے ساتھ باغ میں گئے ہیں. تو باغ بتا دیا کہ اس ڈائریکشن میں ہے، وہ چلے گئے باغ میں. اچھا اب جب قریب پہنچے، اب تھوڑے سے فاصلے پر تھا، تو وہ نا اس نے اپنی قمیض جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کو نا تھوڑا سا ایسے اٹھایا ہوا تھا، کیونکہ گھوڑے کو بلانا تھا، گھوڑا دور تھا، اس کو قریب پکڑ کر کے بلا کے اس کو کیا کرنا تھا؟ پکڑنا تھا. تو اس کے لیے ایسے کیا. اس سے کیا گھوڑا سمجھ رہا ہے کہ کچھ کھانے کی چیز ہے، بات سمجھے. تو جب وہ گھوڑا قریب آیا تو انہوں نے اس کو چھوڑا، گھوڑے کو پکڑ لیا. اس کا مطلب ہے کیا کیا؟ جانور کے ساتھ جھوٹ بولا. حضرت امام بخاری دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا
اور کتنے میل کا سفر کر کے آئے اور اس شخص سے اس عمل کی وجہ سے حدیث لیے بغیر واپس چلے گئے کہ جو جانور کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے وہ ایسا بھی جھوٹ بول سکتا ہے. سر اتنی احتیاط تھی. اس کا مطلب ہے جس سے میں نے اس ساری بات کو بیان کیا جس سے علم حاصل کرنا ہے اس کے رائٹ لیفٹ اوپر نیچے آگے پیچھے ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے. ایک ویڈیو آتی ہے اور مجھے علم حاصل ہو جاتا ہے, ایک ٹک ٹاک پہ میسج چلتا ہے مجھے علم حاصل ہو جاتا ہے, اور یوٹیوب سے میں علم حاصل کر رہا ہوں, تو پھر علم وہ پھر ایسا فساد والا ہی بنے گا نا. جس سے علم حاصل کرنا ہے اس کا اخلاق گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے, اس کا کردار, اس کی صداقت, اس کی امانت, اس کا کاروبار لین دین کے متعلق, اس کے ساتھ جو پارٹنرز ہیں یا جس محلے میں جو اس کی دکان ہے یا جو اس کا مارکیٹ میں کاروبار ہے, تو اس کے ساتھ ڈیل کرنے والے لوگوں کا اس سے متعلق پوائنٹ آف ویو کیا ہے. یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد علم حاصل کیا جاتا تھا تو پھر یہاں تک پہنچے, ایسے نہیں تھا. تو ہم بھی اپنے لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے جتنا کر سکتے ہیں اتنا ویریفائی کریں, اس کے بعد پھر اس بندے سے علم حاصل کریں تو وہ نافع ہو جائے گا. ورنہ علم نافع حاصل نہیں ہوگا, اور حقیقی علم نافع ہی ہے, وہ علم جو حاصل ہونے کے بعد آپ کو عمل پہ اکسائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, آخری ایک بات آپ سب لوگ سن لیں. ہم لوگ اس چیز